آج کل بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بچھنے لگانا کیا ہے، یا یہ جائز ہے کہ حرام ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہاسپٹل کلینک کھولے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ بچھنے لگانے سے مراد حجامہ کیسا ہے، کپنگ تھیوری، یہ کیا چیز ہے؟ تو بچھنے لگانا یعنی کہ حجامہ کروانا جناب ختمی المرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی سنت سے ثابت ہے اور ایک بہترین علاج۔ ائمہ معصومین نے خود بچھنے لگوائے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ یہ قدیم طرز علاج ہے، جسم کے کسی حصے پر کپ لگا کر خلا پیدا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس حصے میں مقامی ہیجان خون واقع ہوتا ہے۔ کچھ لمحے کے بعد کپ کو نکالا جاتا ہے اور اس مقام پر بغیر کسی تکلیف کے فاسد خون کا اخراج کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہلکے کٹ بلیڈ کے ساتھ جو مخصوص ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ حجامہ کی وجہ سے کھینچاؤ اور گرمی پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر، وہ ان نظاموں کو درست کرتی ہے جس کی وجہ سے آسانی سے مریض کو آرام ملتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی قسمیں کتنی۔ حجامہ کی 3 اقسام، تر حجامہ، دوسرے نمبر پر خشک حجامہ اور تیسرے نمبر پر حجامہ مساج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تر حجامہ، اس کے ذریعے جسم کے کسی خاص حصے پر باریک اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے جاتے ہیں جن سے خون کو نکالا جاتا ہے۔ اگر فاسد مادہ زیادہ ہو تو حجامہ کی جاتی ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے خشک حجامہ، اس میں کسی خاص حصے پر صرف کپ لگایا جاتا ہے۔ اور تیسرے حصے پر حجامہ مساج، یہ بھی ڈرائی کپنگ کی طرح ہی ہوتا ہے، جو ایک خاص قسم کا مساج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اپنا علاج کس چیز سے کریں، تو امام نے ایک جگہ روایت میں بیان فرمایا کہ 4 چیزوں سے، 4 دعاؤں سے اپنا علاج کریں: انفیہ سے، حجامہ سے، نورا لگانا اور طہارت۔ پھر ایک اور مقام پر ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 دوائیں استعمال کریں: حجامہ کرواؤ، انفیہ، تنقیہ اور قے کرنا۔ یہ 4 طریقہ ہے علاج۔ اور پھر اسی طرح امام نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے حجامہ، انفیہ، غسل، تنقیہ، یعنی کہ 4 طریقوں سے اپنا علاج کریں۔ انفیہ ہر وہ دوا جو ناک کے ذریعے بدن میں منتقل کی جاتی ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، انفیہ کیا ہے؟ حجامہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی کہ کپ لگانا۔ نورا ہوتا ہے چونا اور سنکیا کے ملاپ سے بنایا ہوا کوئی پاؤڈر جو جسم کے زائد بالوں کو ختم کرتا ہے۔ طہارت کا بھی آپ کو پتا ہے، یہ لفظ تو عام بولا جاتا ہے، طہارت پاک ہونے یعنی کہ نہانا وغیرہ۔ اور تنقیہ کے لغوی معنی پاک کرنا۔ اصطلاح میں تنقیہ سے مراد وہ عمل ہے کہ جب کوئی شخص مستقل قبض کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے مقعد کے راستے سے بڑی آنت میں مایع داخل کیا جاتا ہے۔ کیا کرنا آپ کو معلوم ہی ہے، وامٹنگ وغیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء یہ 3 عمل انجام دے کر اپنا علاج کیا کرتے تھے: حجامہ، جسم کے اضافی بالوں کو صاف کرنا، اور انفیہ۔ یہ ایک اور روایت۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ حجامہ جو ہے، یہ جس طرح آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ 3 وقت کروا لیں گے، 2 وقت کروا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے مخصوص دن ہیں، مخصوص اوقات، یعنی کہ جس وقت وہ وقت مقرر ہوگا آپ نے اسی وقت حجامہ کروانا۔
یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وقت جا کے حجامہ کروا لیں، نہیں، آپ کا طبیب آپ کو وقت دے گا، دن دے گا، ٹائم دے گا، سارا کچھ کرے گا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی اکرم نے پیر کے دن یعنی کہ منڈے کے دن بچھنے لگوانے والے کو گندم دی تھی، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ نبی نے پیر کے دن عصر کے بعد یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد بچھنے لگوایا کرتے تھے، یعنی کہ نبی کریم عصر کے بعد پیر کے دن بچھنے لگوایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اور کاندھوں کے درمیان اور گردن کے پیچھے 3 بار بچھنے لگوایا کرتے تھے، کیونکہ بچھنے لگوانا فائدہ مند، مددگار اور نجات دہندہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رسول خدا اپنے بدن کے 3 جگہوں سے بچھنے لگوایا کرتے تھے، پہلے سر کا، دونوں کندھوں کے درمیان، اسے مفید قرار دیا، تیسرا گردن کے پچھلے حصے کا، اور اسے مددگار کا نام دیا۔ ان روایات میں بظاہر گردن کے پچھلے حصے کے معنی کمر کا نچلا حصہ ہے جو جسم کے فضلے کو جمع کرنے کا مرکز ہے۔ پھر ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی اکرم گردن کی 2 پوشیدہ رگوں کو بچھنے لگواتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق ہی فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو اس تکلیف کو بچھنے لگوا کر ختم کرتے، یعنی کہ حجامہ کروا۔ امام جعفر صادق ہی سے ایک اور روایت امیر المومنین نے فرمایا نبی اکرم نے پاؤں کی انگلیوں کے درد کے علاج کے اپنے پاؤں کے تلوے کے بچھنے لگوائے، یعنی کہ حجامہ کروا۔ اب بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال اور سمجھنے کے قابل جسے آپ نے یاد رکھنا ہے اگر کبھی آپ نے بچھنے لگوانے ہیں، یعنی کہ حجامہ کروانے کا اگر آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ آپ نے کس دن یہ کروانا، اور یہی سوال طلحہ بن زید نے کیا امام جعفر صادق سے، ہفتے کے دن بچھنے لگوانے کے متعلق کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا ہفتے کے دن بچھنے لگوانا کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی ضعف و کمزوری کے مرض میں مبتلا ہوں۔ امام نے فرمایا میٹھی بئی، یہ جو سفر جل ہوتا ہے آج کل مارکیٹ میں ہے، دیکھا تھا میں نے، بیج کے ساتھ یہ انسان کو مضبوط بناتی ہے اور معدہ صاف کرتی ہے اور اسے تندرست بناتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتوار کے دن بچھنے لگوانا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے امام کو بتایا کہ وہ بچھنے لگوا کر آئے۔ امام نے فرمایا اتوار کی رات تک بچھنے لگوانے میں تاخیر کرنے میں کیا حرج تھا، کیونکہ اتوار کی رات کو بچھنے لگوانے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اتوار والے دن ہی یہ حجامہ کروایا جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو رمضان کے مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتا ہے وہ جب چاہے بچھنے لگوا سکتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اس دوران خون جلن کے ساتھ اور غیر معمولی حالت کے ساتھ نکلتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم رمضان کے مہینے میں اتوار کو رات کے وقت بچھنے لگواتے ہیں اور ہمارے چاہنے والے سوموار کے دن بچھنے لگواتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا سوموار کے دن بچھنے لگوانا بدن کی بیماریوں کو باہر نکلواتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آذار کے مہینے کے پہلے منگل کو بچھنے لگوانا صحت اور تندرستگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ خدا کی رضا کے مطابق رسول اللہ کی سنت ہے۔ آذار میلادی سال کا مارچ کا مہینہ بنتا ہے اور اس کے پہلے منگل کو آپ نے یہ اگر بچھنے لگوانا چاہتے ہیں، حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو اس وقت کروائیں گے آپ۔ حمران نے کہا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچھنے لگوانے کے بارے میں لوگ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ میں نے کہا لوگ سوچتے ہیں کہ منگل کے دن بچھنے لگوانا مفید اور صحیح ہے۔ امام نے فرمایا اچھا وہ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ان کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ منگل کے دن بچھنے لگوانے کا دن ہے۔ امام نے فرمایا وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس دن خون ابلتا ہو اس دن بچھنے نہ لگوایا جائے، یعنی کہ حجامہ نہیں کروانا۔ وہ جانتے ہیں کہ منگل کے دن فلاں گھنٹوں میں بچھنے نہیں لگوانا چاہیے کیونکہ ان اوقات میں خون کی گردش نہیں رکتی، اس لیے ان اوقات میں بچھنے لگوانا موت کا سبب بن سکتا ہے یا جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ابو بصیر نے کہا میں نے امام جعفر صادق سے بدھ کے دن
بچھنے لگوانے کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا جس شخص نے بدھ کے روز بچھنے لگوائے گویا اس نے فال نکالنے والوں کے برعکس عمل کیا اور وہ ہر بیماری اور آفت سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے، سنت نبوی سے بھی ثابت ہے، ائمہ معصومین کی سیرت سے بھی ثابت ہے، اہل سنت کے جو ائمہ ہیں ان سے بھی یہ ثابت ہے، مقدس کتب حدیث کی کتب میں بھی حجامہ کے متعلق کافی کچھ وارد ہوا۔ آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ اپنے طبیب سے وقت اور دن کے حساب سے حجامہ کروانا۔ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکیاں تقسیم کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، القصہ ٹی وی کے چینل کو، فیس بک پیج کو لائک اور شیئر کرنا کبھی مت بھولیں۔